السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا خوبصورت دن بہت اچھی ہیپننگز آپ کی لائف میں لائے, بہت ساری آسانیاں آپ کی لائف کا حصہ بنے. آن دیٹ نوٹ شو کا آغاز کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر نظر ڈالیں گے, کیونکہ آج کی جو اہم نیوز سٹوریز ہیں وہ کافی ساری ایسی سٹوریز ہیں کہ جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے. بہرحال جی, وداؤٹ اینی ڈیلے ہم نے فارمیٹ تھوڑا سا تبدیل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں یا پھر جن کاوشوں کی ہم بات کر رہے ہیں حکومت وقت کی جانب سے, ان کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جن چیلنجز سے پاکستان اس وقت باہر آیا ہے, الحمدللہ بہت سارے چیلنجز تھے جس میں ہم دیکھتے تھے کہ ٹریڈ کے بہت سے ایشوز تھے, جس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا. بزنس کمیونٹی کی جانب سے بھی خاص طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ جس میں SIFC کی بات کی جا رہی ہے یا پھر فارن انویسٹمنٹس کی بات کی جا رہی ہے. تو یقیناً ایک بہت زبردست کیفیت میں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں دوست ممالک خاص طور پر گلف کنٹریز کی طرف ہم دیکھیں تو سعودی عربیہ از دا فرسٹ سین وائس جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے. اگر میں ڈسکس کروں پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ, تو آج کی جو ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بجلی چوروں کو خزانے کا مزید نقصان نہیں کرنے دیں گے, سعودی سرمایہ کاری منصوبوں کی خود نگرانی کروں گا, ایسا کہنا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا. اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں مزید, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جو اہم مسئلہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف معاشی چیلنجز ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں, اور پھر جو انرجی کرائسس ہے خاص طور پر اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کا یہی کہنا تھا. ہمارے ساتھ معزز مہمانوں کا پینل موجود ہے. حسین صاحب تشریف فرما ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حسین صاحب ویلکم ٹو دی شو, سینئر جرنلسٹ ہیں. ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں ندیم مولوی صاحب, بزنس انالسٹ ہیں, بزنس مین بھی ہیں. ندیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جی ایمبیسڈر GR بلوچ صاحب, انٹرنیشنل افیئرز انالسٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں سر, آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میں حسین آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. اگر بات کی جائے پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی, ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو سچویشن ہے وہاں اگر کرائسس کی بات کی جائے تو ہم نے انہیریٹ کیے تھے 2018 کے بعد بہت سے ایسے کرائسس کی جہاں سے نکلنا بڑا مشکل تھا. انرجی کرائسس از ون آف دیم. دکھایا کچھ کیا, باتیں کچھ کی گئیں, پھر سارا پریشر آ گیا 16 ماہ کی حکومت پر, اور اس کے بعد جو ڈراسٹک اسٹیپ لینے پڑے, اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج انڈر دا شیڈو آف پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کس طرح کے اقدامات دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو یہ اسٹیٹمنٹ اب دینی پڑی, کیونکہ ظاہر ہے سعودی سرمایہ کاری ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اولین ترجیح ہے, نو میٹر واٹ, ہمارے لیے جو ایک ایرے آف ہوپ ہے, ایرے آف ہوپ ہے, وہ دکھائی دیتی. کیا کہیں گے سوال؟ اچھا سر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, جو ہماری اس وقت کی کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کی جو سنسیئرٹی ہے اور جو سیریسنیس ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اس میں تھوڑی سی میں بات ایڈ کر دوں کہ جو ہمارے پاس ابھی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس میں ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ یہ SIFC کے تحت یہ سارے انویسٹمنٹس آ رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کا یہ ایشورنس کہ یہ میں سعودی انویسٹمنٹ کو خود مانیٹر کروں گا, یہ ایک مورال بوسٹنگ ہوتا ہے. جو انویسٹر ہوتا ہے اس کا مورال کتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ جو میرے 5 روپے یہاں پہ انویسٹ ہو رہے ہیں, ریاست کے ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ مجھے ایشورنس دے رہے ہیں کہ میں اس کو خود مانیٹر کروں گا اور ان کو ہم پروڈکٹیو بنائیں گے اور فروٹفل بنائیں گے, اور اس میں سے ہم آگے چل کے ریسورسز جنریٹ کریں گے. اب آتے ہیں یہ جو بجلی چوروں کے لیے کہا ہے, تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے. اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ 32 بلین کا ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے. ہمارا جو امپورٹ ہے, ہمارا امپورٹ 70 سے ابو چلا جاتا ہے. اس امپورٹ میں صرف اور صرف جو 25 بلین ڈالر ہے یہ ہم انرجی پہ اوپر یوٹیلائز کرتے ہیں, جس پہ ہم باہر سے آئل, کروڈ آئل منگاتے ہیں اور مختلف ریسورسز منگاتے ہیں. اگر یہ ہم ایک سیکٹر کو بھی ہم صحیح طریقے سے مینٹین کریں تو یہ جو ہمارا بیچ والا ڈیفیسٹ ہے نا, جو ایکسپورٹ اور امپورٹ والا, یہ بڑے زبردست طریقے سے ہم مینیج کر سکتے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کا اس چیز کے اوپر فوکس کہ ہم بجلی چوروں اور خاص طور پہ جو بجلی بنانے والی کمپنیز ہیں, بجلی کی جو پروڈکٹ ہے اس کو اگر آپ ٹیک کیئر کریں گے تو یہ آپ کا بہت بڑا جو ایک حال ہے جس کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کسی سے 1 ارب مانگتے ہیں, کسی سے 2 ارب مانگتے ہیں, کسی کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن, کوئی فیٹ اپ آ جاتا ہے, کوئی IMF آ جاتا ہے, تو یہ ہمارے سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سعودی ریلیشن ہے, یہ ہمارا ہم چائنا, سعودی عرب, ان سے ہمارا یہ بھائیوں والا ریلیشن ہے. اس میں ہمیں کوئی قسم کی اگر کوئی درار ڈالتا ہے, جیسے ہم نے حالیہ ایک پارٹی کے سینئر لیڈر کا اسٹیٹمنٹ دیکھا اور انہوں نے یہ شیر افضل صاحب نے جو بات کہی کہ جی وہ
जो हमारी हुकूमत को गिराने में सो कॉल्ड, वो तो उनकी सारी फेक एंड फैब्रिकेटेड बातें हैं। ये आज जो आपकी बात है, ये तुमने देखा कि माजी में चाहे वो कोई भी बरादर मुल्क हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, हर लिहाज से हमने देखा कि सी पैक के साथ भी जो किया गया 2018 के बाद, वो भी बड़ा अफसोसनाक है। फिर उसके बाद सऊदी अरब, जो कि हमारा भाई नहीं बल्कि हमारे मुश्किल वक्त का साथी है, हमने देखा कि जब जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी सऊदी अरब साथ। आपकी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक सेट एजेंडा लेकर के मुल्क को आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये मैं समझता हूँ ये किसी पैटर्न पे ये सारे लोग काम कर रहे हैं जिनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डेलीगेशन जा रहे हैं, डेलीगेशन आ रहे हैं और वो वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है, और उस टाइम पे ऐसी एक स्टेटमेंट देना जिससे एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो दोनों ममालिक के दरमियान, तो आप ये दुश्मनी मुल्क से के साथ कर रहे हैं या ये हम कह रहे हैं कि आप दुश्मनी कर रहे हैं? मतलब ये आप किसी से भी बात, फिर आप उसी बयान को कहते हैं मेरा पर्सनल बयान क्या होता है भाई? आप इलेक्टेड हैं, आप लेजिस्लेटर हैं, आपने लेजिस्लेशन करनी है कि आपका कौन सा पर्सनल बयान है भाई? पर्सनल बयान थोड़ी होता है। आप पार्टी की लीडरशिप, आप उसकी फ्रंट के मैनेजर बने हुए हैं, आप सारी चीजें बता रहे हैं। इट मींस कि वो जो बंदा बैठा हुआ है जेल में, उसी की डायरेक्शन पे ये सब कुछ हो रहा है और इसके ऊपर सख्त नोटिस होना चाहिए। राइट जी, डेफिनेटली, पॉइंट वेल टेकन। मैं यही चीज नदीम साहब आपकी तरफ लाऊंगा। मुआशी चैलेंजेस की हम बात करते हैं, यू आर द एक्सपर्ट ऑन फाइनेंशियल एंड दीगर जितने भी अफेयर्स हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल सूरत हाल खड़ी हुई दिखाई दी हमें, क्योंकि जब हुकूमत ने भी टेक ओवर किया, इससे पहले अगर चले जाए केयर टेकर सेटअप था, उससे पीछे 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट थी। मुश्किल चैलेंजेस अभी भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह के हालात पैदा किए गए थे और जिस तरह की सिचुएशन खड़ी की गई थी, IMF नाराज़ कर दिया हमने, और भी दीगर बहुत से इश्यूज थे जिनको केटर करना था। एनर्जी क्राइसिस इज़ वन ऑफ देम। हम देखते हैं कि अगर बिजनेस कम्युनिटी की भी बात की जाए तो काफ़ी ट्रस्ट डेफिसिट था, जो कि अब कम होता जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वक्त के साथ साथ आप देखें चीज़ें बदल रही है। अगर आप 6 माह पहले की बात करें तो आज की बात करें, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। राइट। हम 6 माह पहले हम बात कर रहे थे कि MOU साइन हो रहे हैं कतर के साथ, UAE के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और वो MOUs का जो जिस तरह से वो फॉर्म हुए, अब वो प्रैक्टिकली तौर पे हमारे सामने नुमाया तौर पे आ रहे हैं। राइट। सऊदी अरेबिया से जो बात हुई है वो टोटल 32 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। सही सही। मौजूदा पोजीशन में 5 अरब डॉलर होगी, जो कि जल्द से जल्द आपको नजर आएगी, आवाम को नजर आएगी, फिर आगे जाके 32 बिलियन। अच्छा, जो कैप्चर जो ये लोग कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, और तकरीबन अगर आप हम बात करते हैं एनर्जी के ऊपर, तो इन्होंने तीनों एनर्जी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, हाइड्रल में, सोलर में, एंड प्लस आपको पता है यहाँ पे फर्नेस ऑयल और ऑयल का जो मेजर इंपोर्ट्स हैं, उसके लिए रिजर्व्स को बढ़ाना बड़ी अहम बात होती है पाकिस्तान के लिए भी और तमाम मुल्क जो तरक्की करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया के जो ऑयल के जो रिजर्व्स होंगे, वो यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान में ऑयल टैंक्स बनेंगे, रिफाइनरीज बनेगी, जिसकी वजह से आपके पास जो स्ट्रैटेजिकली जो आप बाइंग करते हैं उसका आपको फायदा होगा। क्योंकि मार्केट जब नीचे जाती है या ऊपर जाती है, तो आपके पास अगर रिजर्व टैंक्स मौजूद होते हैं तो आप स्ट्रैटेजिक बाइंग करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से 50,000 एकड़ जमीन के ऊपर काम होगा। तो 50,000 एकड़ के ऊपर जो है वो आप ऑलिव्स उगाने की बात कर रहे हैं, पाम ट्रीज उगाने की बात कर रहे हैं। सेकंड जो मेजर हिट हमारी इकोनॉमी को आता है वो एडिबल ऑयल के आते हैं, और एडिबल ऑयल के जो सीड्स होते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ जब सऊदी अरेबिया, यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ की हम बात करेंगे, और यहाँ पे हम पाम ऑयल की हम बात कर रहे हैं, हम ऑलिव्स की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ फार्मिंग भी आ रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी तादाद में गोश्त इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कैटल फार्मिंग भी अब वो सऊदी अरेबिया कैप्चर कर रहा है। तो अब आप देखिए मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जब ये इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन होते चले जा रही है, लोगों की बाइंग पावर कम हो रही है। तो यहाँ पे अब सऊदी अरेबिया के साथ इसके अलावा टूरिज्म की जब हम बात करते हैं
تو پاکستان گورنمنٹ نے ان کے ساتھ مل کے کہا ہے کہ جناب آپ 5 اسٹار ہوٹلز کھولیں, اس کے لیے جگہ دیں گے, اسلام آباد میں انہوں نے کہا ہے. تو یہ سارے آپ دیکھیں, وی آر ناٹ پٹنگ ون ایگ, کو کہتے ہیں نا, وی آر پٹنگ all the eggs in we are one not basket. putting all the eggs in Exactly. one basket. Right. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ڈائیورسفائی وے میں انویسٹمنٹس کروا رہے ہیں. جی. اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آتی تھی, انویسٹمنٹس ہوتا تھا, لوگ کہتے تھے جی ڈی پی امپروو کر رہی ہے, بٹ دیٹ واز آل لکوڈ منی. لکوڈ منی جو ہے وہ وقت کے ساتھ آتا ہے اور وقت کے ساتھ چلے جاتا ہے, اور وہ آپ کی ملک کے لیے اور اکانومی کے لیے ہمیشہ سے ایک ڈینجرس پوزیشن میں رکھتے ہیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کب حالات خراب ہو جائے اور وہ لکوڈ منی لے کے چلے جائے. مگر جب ہم فکسڈ ایسٹس کی طرف آتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, پھر انڈسٹری کے اندر ڈیولپمنٹس ہوں گی, پھر آپ کا ہائیڈرل پاور پروجیکٹس بنیں گے, یہ سارے پروجیکٹس کرتے ہوئے on a long run we are working for $32 billion. It's not just $5 billion. ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے. تو یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. اب اس کو جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان میں SIFC کا قیام ہوا, کہ انہوں نے کہا جی it will not be a short term one. یعنی کہ پہلے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ باقاعدہ اس کے اندر بزنس مین ہوں گے, بیوروکریٹس ہوں گے, گورنمنٹ کے ریپرزینٹس ہوں گے, آرم فورسز کے ہوں گے, تاکہ پورا پاکستان اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب فلاں ادارے نے کہا, فلاں گورنمنٹ نے کہا. کیونکہ اس کا قیام جب ہوا تھا, اور وہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا, اور یہ کہتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں ارریسپیکٹو کہ کوئی بھی حکومت آئے, اس ٹائم پہ انہوں نے کہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی بیکاز آپ کو پتا ہے شہباز شریف از آلویز اے ویژنری پرسن, انہوں نے کہا تھا کہ جناب کوئی بھی حکومت آئے گی SIFC کو ٹچ نہیں کریں گے, بیکاز ہمیں اس وقت اکنامک چیلنجز. زبردست, یہ والی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. میں جی آر بلوچ صاحب کی طرف جاؤں گا, ان کے ایکسپیرینس سے ذرا مستفید ہوں, کیونکہ ظاہر ہے جہاں بات آتی ہے سر فورن ریلیشنز کی یا پھر ڈپلومیٹک ٹائز کی, پاکستان سعودی عربیہ اگر ہم بات کریں تو ایک بہت بڑا اکنامک فرنٹ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس دوستی کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے فائنینشلی, اکنامیکلی, پہلی جو آواز ہوتی ہے وہ سعودی عربیہ کی صورت میں ہوتی ہے, اور دنیا اس چیز کو دیکھ کے پریشان بھی ہوتی ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ عجیب و غریب سٹیٹمنٹس آتی ہیں ویسٹ کی طرف سے بھی اس دوستی کے بارے میں. تو میرے خیال سے یہ بہت اب چھوٹی بات ہے کہ ہم بات کریں کہ جو یہ ریلیشنز ہیں, خاص طور پر ایک سیلنگ ریلیشن شپ جو ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا, اس پر روشنی ڈالیے گا, اور جو اکنامک فرنٹ ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ٹچ کیجیے گا پلیز. جی دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سعودی ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کی بہت بڑی تاریخ بھی ہے, اور ایک لحاظ سے پاکستان کے جو فنڈامنٹلز ہیں فارن پالیسی کے, اس میں سے ایک جو فنڈامنٹل ہے وہ ہے کہ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز اینڈ اسٹرانگ ریلیشنز ود دی اسلامک امہ, اسلامک کنٹریز کے ساتھ. اور اس میں قائد اعظم کی جو پہلی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہماری فارن پالیسی کس طرح سے ہوگی, اس میں یہ ایک کوارڈینل پوائنٹ تھا. تو اسی کو لے کے پاکستان شروع سے ہی عرب ممالک کے ساتھ اور مسلم ممالک کے ساتھ کولابریشن اور کوآپریشن میں رہا ہے. اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ چونکہ اسپریچول لیڈرشپ اسلامک امہ کی سعودی عرب کے پاس ہے, بیکاز ان کی بادشاہ کہ وہ جو حرمین شریفین ہیں ان کے وہ ہیں گارڈین ہیں. تو پاکستان کی ایک لحاظ سے ریلیشن شپ از مور دین پولیٹیکل, بالکل دل سے آئیڈیالوجیکل. اب اس کو آئیڈیالوجیکل, کلچرل, ہسٹوریکل کو آپ نے انڈر پننگس دینی ہے. اس کو مطلب صرف اس لحاظ سے نہیں دیکھنا کہ ہم نے اس کو ایک سیلفش ریلیشن شپ بنانا ہے کہ جی انویسٹمنٹ آئے گا تو دوستی ہے, ہمارے لوگ جائیں گے تو دوستی ہے, یا سعودی عرب کی طرف سے کہ جی ہمیں کچھ آپ کے ساتھ کاروبار ہوگا تو ریلیشن شپ ہے, نہیں تو نہیں ہو. نو, دیٹس ناٹ دا کیس. اٹ از اے ویری ویری یونیک ماڈل آف ریلیشن شپ, جو ایک سچی بات ہے دنیا میں. اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو یہ بڑا یونیک ہے کہ ایک ایسا ملک, آئی تھنک اٹ شوڈ ناٹ بی این ایگزیجریشن ٹو سے کہ دنیا میں پاکستان اسلامک ممالک میں ایک ایسی کنٹری جو کہ اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنے, اس کا لا محالہ قبلہ تو ہے ہی ہے نماز پڑھنے کا, لیکن پولیٹیکل قبلہ بھی اس طرف جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. تو اس لحاظ سے ہمارے لوگ اسپریچولی بھی انکلائنڈ ہے, ہماری پالیسی بھی انکلائنڈ ہے,
ہماری پوزیشنز بھی بڑی ایک دوسرے سے کولابریٹ کرتی ہیں. اور اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ایسی مطلب ماڈل ریلیشن شپ جس میں you see only conversions, you don't see any diversion at all. تو اب being اللہ نے ان کو پھر bless کیا ہے with lot of oil, gas and wealth as well. اور پھر یہ کہ یعنی کہ اٹس اے ون سائڈڈ. اگر آپ تھوڑی تاریخ کو بھی دیکھیے, پاکستان ہیز بین کنٹریبیوٹنگ اینڈ اٹ ہیز بین اکنالجڈ بائی دا گلف کنٹریز, اسپیشلی سعودی عرب, کہ ہمارے جو اس وقت تقریباً 4 سے 5 لاکھ لوگ وہاں پہ نہ ہوں, ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان دا ڈیولپمنٹ آف سعودی عرب. آپ کسی بھی جائیں, ہمارے انجینئرس ہیں. ابھی ریسنٹلی آئی میٹ اے ینگ انجینئر, آئی سیڈ کہتے ہیں میں سعودی میں کام کرتا ہوں. میں کہ ویئر ڈو یو ورک؟ کہتے ہیں میں مکہ میں جو ایکسپینشن ہو رہی ہے کعبہ کے پاس, وہاں اٹ واز جسٹ ون ایگزامپل پرسنل. سو میرا خیال ہے یہ ایک بہت جو ہم آئیڈیل کہتے ہیں نا کہ ون ون ریلیشن ریئلی از اے ون ون ریلیشن شپ. اسٹیٹسٹکس کیا بتائیں کہ ہماری جو ریمیٹنسز آتی ہیں اس سے 25% جو ہے اس وقت صرف سعودی عرب سے آتی ہے, جو ہماری اوور آل ہے ریمیٹنس. اس کے بعد پھر ہماری جو ورلڈ افیئرس کے اوپر کولابریشن ہے, کوآپریشن ہے, وہ چونکہ میں اس کا وٹنس ہوں, میں یونائٹڈ نیشنز میں بھی تھا, پاکستان کا ریپرزینٹیو جو وہاں ہوتا ہے اس میں میری پوسٹنگ تھی. تو وہاں پہ بھی ہمارا کلوز کولابریشن ہوتا ہے. اور ہم بھولیں نہ کہ OIC کو بنانے میں, اس کو اناگریٹ کرانے میں پاکستان اور سعودی عرب کا بہت کلیدی کردار ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اینڈ شہید کنگ فیصل, یہ کلیدی کردار تھا ان کا اس کو بنانے میں. اس پلیٹ بہت بڑا ویژن تھا, بہت بڑا ویژن تھا اسلام کے لیے, اسلامک امہ کے لیے. اور آپ دیکھیے گا ابھی چاہے کتنا کرٹیسزم اسلامک امہ کو, الٹیمیٹلی Islamic Ummah will have to use the platform of OIC. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. بہت بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس ریلیشن شپ کو بریف کیا. موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری, میں حسین اگر آپ کی طرف آؤں, ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, مفاہمت ضروری ہے, سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب, اپوزیشن کا شدید احتجاج, ہنگامہ. ہم ایک ایسے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو ہمیشہ پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں, بلکہ پیچھے بھی چلے جائیں آپ, ان کی سیاست دیکھ لیں تو کبھی کوئی لڑائی کی بات, کبھی کوئی انتشار کی بات, کبھی کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز کی بات, انہوں نے ہمیشہ کا سائڈ پہ رکھ دیں. کوئی بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ود اے اسمائل, کوئی بھی پولیٹیکل فیصلہ ہو چہرے پہ ایک اسمائل رہتی ہے. کیا کہیں گے؟ کل مجھے بڑا آصف علی زرداری صاحب کا جو خطاب تھا وہ بہت اچھا لگا, اور بڑے ہنگامے کے اندر وہ بھی مجھے اس سے بھی بڑی ڈسپوائنٹ ہوئی. میں صرف ایک جملہ ایڈ کروں گا جو پچھلی اسٹوری تھی ہماری. ابھی میں 2 ہفتے پہلے میں سعودی عرب میں تھا, تو میں تھوڑی سی وہ اپرچونٹیز بھی بتاؤں. وہاں پہ کاؤنسل جنرل سے میں نے انٹرویوز بھی کیے. آپ کو عمرے کی بھی بہت ساری مبارکباد. بہت بہت شکریہ. اور میں وہاں پہ گورنمنٹ آفیشلز سے بھی ملا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس یہاں اس وقت 3 ملین لوگوں کی ضرورت ہے, 30 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے جی. اور جو پاکستان سے آئیں, اسکلڈ ہو نان اسکلڈ ہو, ہم نے کیٹیگرائز کر کے اپنے ویب سائٹ پہ سارا کچھ لگایا ہوا ہے. اس وقت اس نے مجھے بتایا کہ اس وقت ہم $10 بلین جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں وہ صرف سعودی عرب سے کر رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی یہ ڈبل ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ ریگولرائز بھی کریں, کیونکہ آدھے پیسے جو ہے وہ کسی اور راستے سے جا رہے ہیں, اس کو بھی روکنے کی کوشش کر دیں. آتے ہیں زرداری صاحب. زرداری صاحب نے بہت زبردست کل ایک اٹیمپٹ کیا, ایک کوشش کی, اور انہوں نے کیٹیگریکلی یہ بتایا کہ بہت کچھ پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے بہہ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کہ ہم ٹو لیٹ ہو جائیں, ہمیں سب کو بیٹھنا چاہیے, ہم سب کو ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اس پیارے ملک پاکستان کی ہم خدمت کر سکتے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ملک ریسورسز سے مالا مال ہے. اگر ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارے لوگ ہمارے ملک کے ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے ایگریکلچر کا, جس طرح سے ابھی نظیم صاحب نے بتایا, اس کا پوٹینشل ایئرلی آپ کو $20 بلین آپ کو صرف اور صرف آپ کو ایگریکلچر سے ملے گا. پھر مجھے کل بڑا افسوس ہوا کہ جس طرح سے زرداری صاحب کی ایک ایج بھی ہے, ان کی ایک مفاہمت کے وہ کنگ کہلائے جاتے ہیں, انہوں نے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کی, اور اس وقت وہ ایک سپریم پوسٹ ہے ہمارے ملک کی, صدر پاکستان ہے, انہوں نے خطاب کیا. اور جس طرح سے اپوزیشن نے, مطلب میں کہوں گا کہ بدتمیزی کی انتہا کی, جس مطلب آپ
کیا آپ امیج اپنا پینٹ کر رہے ہیں, دنیا کو آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ آیا اس نے کوئی آپ سے کوئی چیز مانگ رہی ہو یا کوئی ایسی بات ہو یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل ایک پاکستان کے لیے ہو رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب کا پورا خطاب آپ دیکھیں, اس میں انہوں نے پاکستانیت کی بات کی, مل کے بیٹھ کے کام کرنے کی, ایک نیا راستہ بنانے کی, ایک سلوشن دینے کی. اس میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے عسکری قیادت کو بھی کل انوائٹ کیا گیا تھا. رادر دین کے کوئی پروڈکٹ بات, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اس وقت بیٹھنا چاہیے کہ جو ہو گیا. یہ میں آپ کو آج کرسٹل اینڈ کلیئر بتا دوں, جو میرا انالیسز ہے, جو میں نے آبزرو کیا, یہ حکومت 5 سال تک کہیں نہیں جا رہی ہے. یہ کوئی دو رائے نہیں ہے جی ٹھیک ہے نا. اس کو اپوزیشن کو چاہیے کہ یہ 5 سال تک بیٹھ کے انتظار کریں, اور خدا کے لیے اس ملک کے لیے جتنا رول لیڈر ہاؤس آف لیڈر کا ہوتا ہے اتنا ہی اپوزیشن کا ہوتا ہے. وہ ان کو بھی اسی عوام نے الیکٹ کر کے اسی ہاؤس میں بٹھایا ہے, رادر دین کہ وہ اپوزیشن میں ہے یا وہ گورنمنٹ میں ہے. ان کا رول اتنا ہی ہے, وہ اتنی لیجسلیشن کریں گے, وہ اسی کمیٹیز میں بھی ان کی ممبرشپ ہوتی ہے. جو اپوزیشن والے تھے وہ بھی بیسیکلی تو لیجسلیشن ہے نا, لیجسلیشن کریں گے آپ, قانون سازی کریں گے آپ, ملک کو کس طرح بہتری کے لیے بنائیں گے, کس طرح سے نئے بزنس اوینیوز آپ تلاش کر کے ان کے لیے آپ لیجسلیٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کل زرداری صاحب کا بہت اچھا خطاب تھا. زرداری صاحب نے ایک پازیٹیو بات کی, اور اسی طرح سے گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر صاحب کو, جس طرح سے ندیم صاحب نے بھی کہا کہ میں اس میں پریٹی شیور ہوں کہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں, ہی از ٹوٹلی ویژنری پرسن اور از اے گریٹ ایڈمنسٹریٹر ایز ویل. ہم نے دیکھا ہے, مثال سامنے ہے, مثال آپ پنجاب دیکھیں, اس سے پہلے جو آپ نے 2018 سے لے کے اور کس طرح سے ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر کے چلے گئے تھے وہ لوگ, اور انہوں نے 16 مہینے میں اس کو ریکور کرنے کی کوشش کی. اب ظاہری بات ہے ڈیمیجز اتنے تھے اس کو ڈین پینٹ کرنے میں تو بہت ٹائم لگا, اور اس کا ڈیمیجز کاسٹ بھی جو گورنمنٹ ہے اس وقت اس کو پے کرنی پڑی, کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ 16 مہینے میں انہوں نے ہمارے لیے پروڈکٹیو چیزیں نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے اگر زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے مل بیٹھ کے ہمارے جس طرح سے وہ باہر سے انویسٹمنٹ بھی لا رہے ہیں, خاص طور پہ ہمارے چائنیز ہو گئے, ہمارے جو دوست ہیں, جو ہمارے سعودی عرب کے ہمارے دوست ہیں, ان سے مل کے اس طرح سے کیا جائے, تو مجھے 100% شیور ہے کہ پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا, اور پاکستان سپر پاور ہے, اور ایک دن انشاءاللہ ہم یہ چھوٹے موٹے مسائل جو اکنامک مسائل ہیں اس سے باہر نکلیں. انشاءاللہ ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہوں گے. بہت بہت خوبصورت بات. ندیم صاحب, امریکہ, یورپی یونین, برطانیہ تجارتی پارٹنرز, سعودی عرب, چین, دوست ممالک کے شکر گزار ہیں. ایک مشترکہ اجلاس میں یہ بات کی گئی جس کو ہیڈ کر رہے تھے صدر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے, جس طرح بھی حسین بھی کہہ رہے تھے, کہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کی گئی ہے, ملک کو آگے لے جانے کی بات کی گئی ہے. انہوں نے 16 ماہ کی حکومت بھی ہمیں یاد ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر تھے پاکستان کے, اور جس طرح انہوں نے دنیا کو یہ بتایا. میں چونکہ جی آر بلوچ صاحب بھی ہیں تو میں یہ سوال ادھر بھی لے کے جاؤں گا, لیکن یہ جو تجارتی پارٹنرشپس کی بات کی گئی ہے بائی پریزیڈنٹ, اسے کس طرح دیکھیں؟ آپ نے پاسٹ کی بات کی, وہ تھی بلاول بھٹو صاحب کا جاپان کا دورہ, جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا قرضے نہیں چاہیے, مجھے کاروبار چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور جاپان کاروبار کریں. اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اسی سیناریو کو لے کے اب جو حکومت بنی ہے اسی سیناریو کو لے کے کام کر رہے ہیں. دیکھیں آج ہم پاکستان ایران گیس پائپ لائن پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آج ہم امریکہ سے تعلقات اپنے اچھے کر رہے ہیں, آج سعودی عربیہ سے ہم کام کر رہے ہیں, ہم تمام جی سی سی کنٹریز سے ہم بات کر رہے ہیں فری ٹریڈ کی. اس کے علاوہ ہم چائنا جو ہمیشہ سے ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی رہا ہے اور ہماری اکانومی کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتا رہا ہے, ان کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو ہم ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں طرف کام کر رہے ہیں, اینڈ دس شوز دا پروگریس. اب کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں کون ہے؟ ملک دشمن. جی بالکل. ہمیں کیا پازیٹیوٹی کی طرف آنا ہے, اور پازیٹیوٹی کی طرف اسی وقت آئے گا جب ہم فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق بات کریں گے اور فیکٹس اینڈ فگرز کو شو کریں گے. ہمارے یہاں پاکستان میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ایم او یوز ہے. نہیں, ایم او یوز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں اس کو پریکٹیکلی طور پہ لایا جائے. بالکل ایسے. اور دیکھیں یہ تمام ملکوں کی مفاد میں ہوتا ہے
یہ جو سی پیک بھی بن رہا تھا وہ ایک ملک کے لیے نہیں بن رہا تھا, یہ پورا ایک نیٹ ورک بن رہا ہے, جی پورا خطہ بن رہا ہے جو کہ چائنا سے سٹارٹ ہوگا, یورپ بھی جائے گا اور مختلف ممالک میں اس کی جال پھیلے گی, رشیا. تو یہ بیسکلی پوری دنیا میں ایک اکنامک جنگ چل رہی ہے. اس اکنامک جنگ کو ختم کرنے کے لیے, پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے تمام دنیا کے لوگ اب کیا کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ. بالکل. دے ڈونٹ وانٹ اے وار. سو اگر ہم وار کی طرف جاتے ہیں تو ہمیشہ سے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جب امریکہ سے بھی بات کی, امریکہ has been always coming positively. ہمارا امریکہ سے بھی بہت بڑا ٹریڈ ہوتا ہے. ہمارا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یورپین یونین کی, جرمنی سے ہمارا بڑا ٹریڈ ہوتا ہے. اینڈ اوور دی پاسٹ سو مینی ایئرس ہمارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ there has been always a negative propaganda جس نے ہمیں سب سے زیادہ ہرٹ کیا ہے. اس وقت جو ہے ہم کہہ رہے ہیں اکنامک پلانز کی طرف, اکنامک ماڈلز کی طرف. ہم جب آئی ایم ایف سے بھی بات کر رہے ہیں, ہم مختلف ممالک سے بات کر رہے ہیں, سعودیہ سے بات کر رہے ہیں, ہم 5 ایئر پلان, 10 ایئرز پلان, اور اسی طرح ملک بنتے ہیں, 2 دن میں نہیں بنتے. اب آپ دیکھیں جو پہلے کی ہم نے اسٹریٹجک بائنگ کی تھی, جس کی وجہ سے آج گندم ہمیں اس وقت سرپلس ملے گا انشاءاللہ, اور گندم آٹے کی پرائسز نیچے آ رہی ہے. یہاں تک کہ اب آپ دیکھیں کہ بات ہو رہی ہے کہ ریٹیل شاپس میں 100 روپے کلو تک آ جائے گا آٹا. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری ہماری پلاننگ اور اچھی پالیسیز کی وجہ سے. افغان ہم نے سمگلنگ روک دی, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ کا امپورٹ بل پہ امپیکٹ آ رہا ہے. اگر ہم سعودی عربیہ کو 50,000 ایکڑ زمین کے ساتھ اس کو ایگریکلچر پہ آئیں گے تو ہمارا کھانے پینے کی اشیاء سستی ہو جائے گی, آپ کا سرپلس ہوگا, آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ویٹ خود سعودیہ بھی امپورٹ کرتا ہے. تو ہم یہاں پہ ہم کر رہے ہیں اسٹریٹجک پلاننگز, ہمارے ورک ہو رہے ہیں, ہر چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہم بات کرنے جی بجلی کی قیمتیں بہت مہنگی ہے, مجبور ہے, مگر آئندہ آنے والے سالوں میں نہیں ہوگا, کیونکہ پچھلے 70 سالوں سے ہم نے کبھی اسٹریٹجک پلاننگ نہیں کی. اب جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بجلی سستی ہو جائے گی. وہ کیسے؟ وی آر گوئنگ ان سولر, ٹھیک ہے, ہم ہائیڈرل کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارے جب پاور پلانٹس جو ہے نا ہم ڈائیورسفائی کریں گے تو برڈن نہیں ہوگا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کاسٹ آف لیونگ اینڈ کاسٹ آف پروڈکشن ان انڈسٹری از گون اپ. کیوں؟ کیونکہ وی ہیڈ پرابلمز ود گیس, وی ہیو الیکٹریسٹی. گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا جب آپ پاکستان ایران گیس پائپ لائن ہو جائے گا. سعودی انویسٹمنٹس ہے, چائنیز انویسٹمنٹس ہے, ہائیڈرل کی طرف جا رہے ہیں, ڈیمز بن آ رہے ہیں, تو آپ کا جو بجلی کی قیمتیں وہ بھی کم ہو جائے گی. تو یہ سب کاسٹ افیکٹو ہوگا, جیسے کہ چائنا میں ایک زمانے میں تھا. چائنا واز اے پور کنٹری, انہوں نے پلان کیا, انہوں نے کاسٹ افیکٹونیس کی طرف آئے, اینڈ آج دنیا میں وہ سب جگہ ایکسپورٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ دے آر کمپٹیٹو, بٹ اٹ گوز ود دا ٹائم. No one grows in one day. Right, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. No one grows in one day. یہ بڑی اچھی سٹیٹمنٹ تھی آپ کی طرف سے. جی آر بلوچ صاحب, صدر صاحب کا یہ کہنا سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, یہ ہم دیکھا جائے اس کو اگر ان ڈیپتھ اس میں روشنی ڈالیں تو نہ صرف انٹرنل معاملات کی بات کر رہے ہیں, وہ ایکسٹرنل معاملات کی بھی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. جہاں انہوں نے یورپین یونین کی بات کی, جہاں انہوں نے امریکہ کی بات کی, یا پھر برطانیہ کی بات کی, انہوں نے کہا جی تجارتی پارٹنرز ہیں. ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑی ایکسپورٹ یا امپورٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام ممالک کے درمیان رہتی ہیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی چین اور سعودی عربیہ دوست ممالک کے شکر گزار ہیں. یہ ان دونوں سٹیٹمنٹس کو کس طرح دیکھتے ہیں انڈر دی شیڈو آف انٹرنیشنل ریلیشنز؟ جی دیکھیے, پہلے تو تھوڑا سا کانٹیکسٹ ہم بھی آلریڈی ڈسکسنگ کہ جو پریزیڈنٹ کی اسپیچ ہوتی ہے وہ ایکچولی کائنڈ آف گیوز اے ڈائریکشن ٹو دا ڈومیسٹک پالیسیز as well as economic policies and most of all the foreign policy. Definitely. تو I think اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اشارہ کہ ہماری پوری دنیا کے ساتھ پارٹنرشپ ہوگی, پوری دنیا کے ساتھ ہم ریکنسیلیشن کے ساتھ چلیں گے, پوری دنیا کے ساتھ ہمارا اچھا کاروبار ہوگا, کریڈیبل کاروبار ہوگا. لیکن چائنا اور سعودی عرب کی ایک خاص جگہ ہوگی, سیاسی طور کے اوپر بھی, پولیٹیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی. تھوڑا سا میں ایڈ کرتا چلوں کہ I was very fortunate to be working in the Prime Minister Secretariat when بے نظیر صاحبہ was the Prime Minister. کیا بات ہے, جی. تو اس وقت سے میں ان کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے ان کی فارن پالیسی چلتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ
صدر صاحب کی اسپیچ بھی ایک لحاظ سے انسپائرڈ بائی دیٹ تھنکنگ پرہیپس, اور اس سے پہلے جو بلاول بھٹو صاحب نے جو انٹرم فارن منسٹر میں جس طرح پرفارم کیا, he really performed so well. I'm bipartisan, I have no party affiliation, but I'm looking at it from purely analytical point of view. کہ دیکھیں کسی بھی فارن پالیسی کا اصل آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں سے دوستی آپ کی, دشمن پیدا کرنا تو آسان کام ہوتا ہے, کسی کے خلاف کچھ کہہ دیے. اصل آپ کا اسکل یہ ہے کہ کتنے دوست آپ بناتے ہیں دنیا کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ڈپ آیا تھا, وداؤٹ گوئنگ who was responsible, how it was done, بالکل ماضی قریب میں ہم بات کرتے ہیں, بہت ڈپ آ گیا تھا فارن پالیسی میں پاکستان کے. تقریباً جتنے قریب ترین دوست تھے ہمارے وہ سب ہم سے ناراض ہوتے چلے جا رہے تھے, وہ بڑی تیزی سے ہوتے چلے جا رہے تھے. تو آئی تھنک the way he picked it up, the way he prioritized, کیونکہ دیکھیں فارن پالیسی میں بھی پرائورٹائز کرنا پڑتا ہے, بہت ضروری ہے, اور یہی پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ میں آ رہا ہے کہ بھئی ہماری دوستی سب کے ساتھ ہوگی, لیکن دیٹ از ہاؤ آر پرائورٹیز ول بی ڈکٹیٹڈ. لیکن ایک خاص جگہ جو ہے وہ ان دو ممالک کے لیے, اور اس میں اصل فوکس کیا ہے؟ the people of Pakistan, the prosperity of Pakistan, the future of Pakistan, the interest of Pakistan, and of course with that the interest of the greater ummah that we are part of, the interest of the world community as such. میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی بہت ہم جو بھی کچھ کہیں گھر میں بیٹھ کے, because I was at the UN, اور UN میں جس طرح سے پاکستان کی بہت احترام ہے, صحیح, اس لیے کہ we have one of the best foreign like service people in the world, believe me. Not that I'm from the foreign service, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیٹیچ ہو کے بھی اگر آپ وہاں جاؤ گے کہ جو ہمارا جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں, جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں, ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے آف دا انٹرنیشنل ریلیشنز, اور ان کی جو پھر آرٹیکولیشن ہے. ابھی آپ دیکھیے ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے ایون آن دس غزہ, منیر اکرم صاحب, amazing articulation. In fact, he was giving cues to the Muslim world, to the rest of the world, what to say and how to say. So I think پاکستان کی فارن پالیسی میں پہلے بھی بہت زیادہ ایک لحاظ سے رسپیکٹ تھی اور ہے ابھی بھی, لیکن still we need to work more, we need to really capitalize on our potential. Pakistan is going to be the 20th largest economy in the coming 1 or 2 decades. تو ہماری فارن پالیسی کی ڈائریکشن بھی اسی ترتیب سے وہ ہونی چاہیے, ہماری آرٹیکولیشن بھی اس ترتیب سے ہونی چاہیے, اور پھر یہ کہ اندرون خانہ بھی ہم اس طرح سے اپنے آپ کو آرگنائز کریں. زبردست, بہت بہت زبردست, ماشاءاللہ. اچھا, چونکہ وقت بہت کم ہے, پینل بڑا زبردست ہے, میں چاہ رہا تھا بہت ساری نیوز سٹوریز ہم ڈسکس کر پائیں. ایک اور اہم نیوز ڈیولپمنٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بات کی جاتی ہے عسکری ہماری طاقت کی, جو کہ ایک کمینڈبل سچویشن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں, کوئی بھی فرنٹ ہو, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ندیم صاحب نے بھی کہا کہ آرمی چیف, اور جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ آرمی چیف صاحب کا جو کردار رہا ہے SIFC میں, اور خاص طور پر جو دوست ممالک کا حال, جس میں ٹرکی ہم دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آرمی چیف صاحب سے ترک جنرل کی ملاقات, دفاعی تعاون بڑھانے کا عزم کا اظہار کیا گیا. میں اس لیے یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کو یہ بھی تو بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ جہاں ہم ایک طرف امن پسند قوم ہے, اس کا فائدہ ہرگز نہ اٹھایا جائے, اور جو ہمارے تعلقات ہیں بٹوین پاکستان سعودی عربیہ, پاکستان ٹرکی یا پھر پاکستان چائنا ریلیشن شپ ہے, ہم بالکل ایک مضبوط اور مستحکم پوزیشن میں کھڑے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, میں اس میں ایک عرض کروں کہ 2-4 مہینے پہلے میں ٹرکی میں تھا, تو مجھے ایک کانفرنس تھی وہاں پہ, ایک مجھے وہاں پہ سرونگ کوئی آرمی افسر تھے ان کے, وہ مجھے ملا, اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک آنر ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی افواج کے ساتھ مل کے کوئی ڈرل کریں, کوئی نہ کوئی ایسی مشورہ, بالکل صحیح, کیونکہ ان سے ہمیں ڈسپلن اور ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ملک کے لیے جو لوگ بات کرتے ہیں نا, ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارے ملک کی جو ڈیفنس ہے, وہ جو ہمارے عسکری ادارے ہیں, ان کی جو کریڈیبلٹی ہے دنیا کے اندر, وہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ مطلب جو پاکستانی لوگ, جو ہمارے نوجوان یہ جو روڈوں پہ کھڑے ہو کے اور یہ معصوم ہیں, سنی سنائی باتوں پر پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی افواج کو دنیا میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہم نے کل دیکھا کہ جو وہاں کے ڈیلیگیشن آئے, وہ فیل پراؤڈ کرتے ہیں کہ وہ پاکستانیوں سے مل کے, اور ہمیں چاہیے آج اپنے نوجوان نسل, ہمارے جو نوجوان ہیں, ان کو بتاؤں گا, ان کو عرض کروں گا
کہ یہ افواج پاکستان ہے تو ہم ہیں، اب ایک تو ہم سے 4 گنا ایک بدبودار، ایک گندا، ایک دشمن ہے جو ہمارے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے. اس کی ابھی الیکشن ہو رہی ہیں، اس کے الیکشن میں سلوگن سے صرف یہ ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان سے بچائیں گے، پاکستان افواج آپ کے اوپر قبضہ کر لے گی، دلی پہ جھنڈا لگا دے گی، میں مودی ہوں تو میں بچاؤں. تو ان پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ہمارے مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے. ایک تو ہم الحمدللہ پاکستان واحد اٹامک پاور ہے اسلامک کنٹریز میں، اور اس افواج کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اس کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ہمارے ملک میں اگر مسائل ہوتے ہیں، وہ چاہے کوئی ارتھ کوئی آئے اللہ نہ کرے، وہ کوئی سونامی کی طرف ہم اگر کوئی فلڈ آتا ہے، تو یہ ساری ہم ایک ہی ادارہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈسپلن ہے، آرگنائزڈ ہے، ہم اس کو کرتے ہیں اور وہ سارے ہمارے معاملات کو بیٹھ کے حل کر رہا ہوتا ہے. اگر کوئی بھی آدمی کوئی قانونی محاذ پہ اس کو کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں، کوئی جیل میں ہے، تو وہ اپنی سنبھالنا، اس سے کسی ادارے کا لینا دینا نہیں ہے. جو ہمارے خاص طور پہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے رادر دین کہ وہ کسی بھی پیچھے لوگوں کے لگے. اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے اور اپنے ملک کے اداروں کو اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بہت خوبصورت بات، یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. ندیم صاحب، جس طرح حسین صاحب نے بھی کہا کہ جہاں بات آتی ہے عسکری اداروں کی، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح ان کو سراہا جاتا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمی ضرور دکھائی دیتی ہے؟ ہم اس طرح ساتھ نہیں دے پاتے، چاہے وہ حکومت وقت ہو، چاہے پھر بیوروکریسی ہو، چاہے ہمارے عسکری ادارے ہوں، لا انفورسمنٹ ہوں. تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے، لیکن اس چیز کو سپورٹ کرنا، ساتھ کھڑے ہونا، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ گیپ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ 10% ہیں جو کہ آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آتے ہیں. بالکل 90% پاکستانی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب کہ لا اینڈ آرڈر ہو، اکنامک گروتھس ہو، مسئلے مسائلوں کے حل ہو، باہر سے انویسٹمنٹس آئیں، باہر ممالک سے لوگ آ کے یہاں کاروبار کریں، ان امپلائمنٹ. 90% is not concerned with the propaganda جو نیگیٹیوٹی ہوتے ہیں. اور یہ 90% وہی ہے جو عام فورسز پہ بھروسہ کرتی ہے. جب کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو یہی 90% نے کہا تھا فوج کو کہ جی آ کے کراچی کے حالات صحیح کریں. یہ جب زلزلہ آتا ہے بالا کوٹ میں، یہی 90% جو ہے عام فورسز کی تعریف کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ سندھ کے اندر، پنجاب میں، بلوچستان میں جہاں پہ بھی پرابلمز آتے ہیں، we look forward for the army to come. یہ 90% لوگ کہتے ہیں فوج کو بلاؤ، فوج کو بلاؤ. یہ جو آپ کو 10% نظر آ رہا ہے، they have been trained by our enemies. اب یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کبھی بھی جو چیز ٹرینڈنگ ہوتی ہے وہ پاکستان سے جنریٹ نہیں ہوتی. عموماً ایسی جگہ سے ٹرینڈ بنتا ہے سوشل میڈیا کا جو کہ ان نون ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ٹریک کریں گے اٹس آلویز ان نون، مگر وہ ایک ریلا بناتے ہیں. اچھا، وہ ریلا بنتا ہے، پھر وہ نیوز کوریج دیتے ہیں. سو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ فیک نیوز سے پرہیز کریں. اس وقت اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، they should sit in the parliament and if they love the country and if they love people, they should work for the people. دیکھیں، روڈ پہ آنے سے، چیخنے سے، چلانے سے نہیں ہوتے. اگر اپوزیشن کا کام یہ ہونا چاہیے اچھے اکنامک پروپوزلز دے. بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کے اوپر بیٹھ کے کام کریں، ساتھ مل کے کریں. اگر وہ چاہتے ہیں، دیکھیں، اگر اپوزیشن اچھا کام کرے گا تو کیا گورنمنٹ منع کرے گی؟ نہیں کرے گی. عوام بھی اپریشیٹ کرے گی، گورنمنٹ بھی کرے گی. مگر اگر آپ صرف opposition for the sake of opposition, criticism for the sake of criticism، نہ آپ ملک کی خدمت کریں گے، نہ آپ اپنے عوام کی کریں گے، نہ آپ اپنے ورکرز کی کریں گے. رائٹ ندیم صاحب، پوائنٹ ویل ٹیکن. میں کوئکلی جی آر بلوچ صاحب سے ذرا فائدہ اٹھا لیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آج انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہو رہی ہے، سر، پاک اور ترکی کے اگر تعلقات کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ دو ایسے ممالک ہیں کہ جہاں جو ریلیجیس فرنٹس پہ، جس نے آپ کہا کہ وہ بھی ایک بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے ہمیں ایک آپریشن ان دا پاسٹ، ایک بہت رچ ہسٹری ہے.
اور موجودہ جو چند عالمی طاقتیں ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان از اے ویری بگ وائس, سعودی عربیہ از اے ویری بگ وائس, ٹرکی از اے ویری بگ مسلم وائس, کیا کہیں گے اس حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے موجودہ دور میں, اور جو میوچل کوآپریشن کی بات کی جا رہی ہے دفاعی, اس پر بھی روشنی ڈالیں. جی بالکل, ٹرکی از ون آف آر اگین اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ فرینڈ ہے ہمارا, جی جی, تاریخی لحاظ سے بھی, آئیڈیالوجیکلی بھی, اور عالم اسلام میں اور پوری دنیا کے اندر پاکستان اور ٹرکی دے اسٹینڈ آؤٹ ایز اسٹرانگ وائس آف دا ڈیولپنگ ورلڈ, رائٹ, اسلامک ورلڈ, اینڈ دا وائس آف دوز سپریسڈ کلاسز ان دا اوور آل ورلڈ. ٹھیک ہے. سیکنڈ, جہاں تک تعلق ہے آرم فورسز کا, ٹرکی کے ساتھ ہمارے بہت ہی کلوز ریلیشن شپ رہے ہیں ان کے ساتھ, اور دنیا میں پاکستان کی فوج اور ٹرکی کی فوج کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور دونوں آرم فورسز کے درمیان بہت ہی قریبی تعلق ہے, ٹریننگ کے حوالے سے, ڈاکٹرن کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور پھر چونکہ ہمارا ایک کنسنسس ہے پولیٹیکلی دونوں ملکوں کا, لہٰذا ملٹریلی وی کرسپونڈ ٹو ایچ ادر. تو تھریٹ پرسیپشنز بھی ہمارے شیئر ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں. تو ہمارے بہت سارے آفیسرز ٹرکی جا کے ٹریننگ لیتے ہیں, اور بہت سے ٹرکی کے آفیسرز آ کے پاکستان آرم فورسز کے اسٹاف کالج اینڈ این ڈی یو میں ٹریننگ لیتے ہیں. سو آئی تھنک جب ہم فیوچر پرائرٹیز کی بات کر رہے ہیں یا ایگزسٹنگ پرائرٹیز کی بات کر رہے ہیں, جہاں ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, سعودی عرب کی بات کرتے ہیں, ٹرکی stands out exactly in that level of most important countries with which we should have very very strong relationship in all fields. Right sir, بہت شکریہ, thank you so much for joining us. یقین کریں بہت ساری ایسی خبریں ابھی بھی ہیں کہ جو میں ڈسکس کرنا چاہتا, لیکن حسین صاحب thank you so much for joining us. ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر جیور بلوچ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, and it's amazing having you on the show. Thank you so much for joining us. یہاں لیتے ہیں آپ سے اجازت, وقت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, لیکن آن دیٹ نوٹ کہ اگر مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کی ہم بات کرتے ہیں, ایک ایسا ایرا ہے کہ جس کا بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے. کوشش کریں کہ ریسرچ کرنا شروع کریں, پڑھنا شروع کریں, اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو کیٹر کہ جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن ہے اس سے ہم دور بھاگ سکتے ہیں, اور اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے. بنا تصدیق کیے کوئی خبر آگے نہ بھیجیں, یہ آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, ہمارے لیے بہتر نہیں, ایونچولی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ اٹ.